بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھو ہم سب کا یہاں پہ جو جڑنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر ہے۔ دنیا میں بہت ساری مجلسیں ہوتی ہے، بہت ساری بیٹھکیں ہوتی ہے، بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسبتیں الگ ہوتی ہے، اور ان مجلسوں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت مجلس ہے، اتنی قیمتی مجلس ہے، جس کا مقصد ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کی نسبت۔ ایسے مجلسوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ فضائل ذکر میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو بھی مجلس ہوتی ہے، اس کے اختتام پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے مجلس سے اٹھنے والو، تم تمام کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ مجلس ہوتی ہے اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر۔ اور ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کے دین کی نسبت پر، اصل میں اللہ نے ہم کو قبول کیا، اس کے لیے ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے بازاروں میں، چوک میں اور ہوٹلوں کے اندر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمارے سے بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں میں سے ہم کو چنا، ہم کو قبول کیا اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے، تو ہم نے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور صرف یہ مجلس نہیں، بلکہ یہ مجلس کس کی نسبت پر ہے؟ یہ دعوت کے بابرکت محنت کی نسبت پر ہے۔ یہاں پر جو بات ہوں گی، یہاں پر جو مذاکرہ ہوگا، وہ اس نسبت پر ہوگا کہ بھئی اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑا جائے۔ تو یہ کس کا کام ہے بھائی؟ بھائی کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا جو کام ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے یہ۔ اور یہ اتنا اونچا کام ہے، اتنے اونچے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو چنا ہے۔ اب جتنے لوگ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ سب اس بابرکت محنت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کا ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگتا ہے، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے چلے لگے ہوئے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے 4 ماہ بھی لگ چکے ہوں گے، بہت سے ایسے ہیں جن کا بیرون میں بھی وقت لگا ہوگا، بہت سارے ایسے ہیں جن کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 4 ماہ بھی لگ گئے ہوئے ہوں گے، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے قبول کیا اس بابرکت محنت کے لیے۔ کوئی سال بھر سے یہ کام کر رہا ہے، کوئی 5 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 50 سال سے، کس کی پوری زندگی اس بابرکت اور مبارک محنت کے اندر لگ گئی ہے۔ تو اس انسان نے اس بابرکت محنت کے ملنے پر روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ 2 رکعت شکرانہ اس نعمت کے ملنے پر کہ اے اللہ، میرے گاؤں میں، میرے بستی میں، میرے محلے میں میرے سے زیادہ صلاحیت مند لوگ موجود ہیں، میرے سے زیادہ پیسے والے لوگ موجود ہیں، میرے سے زیادہ با اثر لوگ موجود ہیں، لیکن اے اللہ، ان سارے لوگوں میں سے تو نے مجھے چنا اس بابرکت اور مبارک محنت کے لیے، جو انبیاء کی محنت ہے۔ کس کی محنت ہے بھائی؟
تو اے اللہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں کر رہا ہوں، میرے ہر مہینے 3 دن لگ رہے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میں ہر سال چلہ لگا رہا ہوں پابندی سے، میرا کوئی کمال نہیں، میرے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 4 ماہ لگ چکے ہیں، میرا کمال نہیں ہے، میرا اندرون بیرون میں بھی وقت لگ چکا ہے، اے اللہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے اور تیرا احسان ہے کہ تو نے کس کو قبول کیا؟ ارے بھائی بولو نا، مجھے قبول کیا۔ کس کو قبول کیا؟ اے اللہ تو نے مجھے قبول کیا۔ اس بابرکت اور اتنی اونچی محنت ہے یہ، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو یہ دعوت کے کام کی ذمہ داری جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر عرفہ کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ صحابہ اکرام تھے، اور ان صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ آج میں نے جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دیا تھا، کیا میں نے اس ذمہ داری کو پورا ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ صحابہ میں بہت سے ایسے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، بلکہ اس کا پورا آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میری جو بات ہے اور یہ جو مبارک محنت ہے اور یہ جو مبارک کام ہے اور یہ جو مبارک دعوت ہے، اب جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک اس دعوت کو پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ اب تمہارا کام ہے یہ۔ حالانکہ اسی ذمہ داری کو دینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، اگر ان کو کسی کو اپنا نائب بنانا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو نبی بناتے تھے۔ کیا بناتے تھے بھائی؟ دعوت کا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا وہ زمانے کے اندر۔ یہ جو دعوت کا مبارک کام ہے اس زمانے کے اندر ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا، یہ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلی امتوں کے اندر اگر کسی کو دعوت کا کام کرنا ہے اور نبی والی محنت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو کیا عطا فرماتے تھے؟ نبوت عطا فرماتے تھے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو سمجھانے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، میں ویسے نہیں سمجھا سکتا ہوں جیسا میرا بھائی ہارون سمجھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنانے سے پہلے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور نبی تھے، ان کا نام تھا حضرت یوشع ابن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے یعنی وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے۔ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جب بھی نبی والا کام اگر نبی کسی کو دیتے تھے تو اس سے پہلے اللہ اس کو کیا عطا فرماتے تھے؟ نبوت عطا فرماتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم ہوا کہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئیں گے کیا بھائی؟ تو اس لیے یہ کام کس کو دیا گیا؟ امت کو ہی دیا گیا، اور قرآن میں آیتیں نازل کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ قرآن میں آیتیں نازل کی گئی اور ہم کو یہ کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو،
جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ ابھی اس امت کو ہی یہ ذمہ داری دے دی گئی، تو اللہ کے نبی نے امت کو یہ ذمہ داری دی اور امت کو یہ کہا کہ اب جو یہاں پہ موجود نہیں ہے تم کو جو ہے غائبین تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو وہ جو صحابہ تھے عرفہ کے میدان کے اندر، روایتوں میں ملتا ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کی وہاں پہ تعداد تھی، اور اس کے بعد جب صحابہ اکرام نے اس مبارک محنت کو اپنا کام سمجھ کر کے نہیں، اب ہمارے نبی نے ہم کو یہ ذمہ داری دے دی ہے، تو اب دنیا کے وہ ملک جہاں پر جو ہے یعنی جہاں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، اب ان ملکوں میں جا کر ہم کو اللہ کے نبی کے پیغام کو کیا کرنا ہے بھائی؟ پہنچانا ہے۔ صحابہ نے یہ اللہ کے نبی کے کام کو کس کا کام سمجھا؟ اپنا کام سمجھا کہ نہیں، اب نبی نے ہم کو جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو میں پرسوں کے دن ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ایک مرتبہ چین کے بادشاہ کے پاس میں جو ہے اسلام کی تبلیغ لے کر پہنچے۔ حالانکہ ان کا انتقال کس کے زمانے میں ہوا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ جنگ موتا ہے نا فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ کے اندر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 3 صحابی جو ہے اس کے اندر حضرت زید ابن حارثہ، ان کی شہادت کا واقعہ ہے نا، تو وہ ایک مرتبہ، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 3 مرتبہ انہوں نے اس زمانے کے اندر چین کا سفر کیا۔ یعنی صحابہ نے اللہ کے نبی کے کام کو کس کا کام سمجھا بھائی؟ اپنا کام سمجھا، اور وہ یہ دعوت کو لے کر، اور حضرت جعفر تو ویسے بھی اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے ہی جو ہے مکہ سے وہ حبشہ کی ہجرت فرما چکے تھے، لیکن وہاں پہ بھی وہ لوگ ایسے ہی نہیں رہے، پورے افریقہ میں وہ دعوت کا کام کرتے رہے، اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا ان علاقوں تک جا کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے دعوت کو ان علاقوں تک پہنچاتے رہے۔ تو صحابہ اکرام جو ہے نا اس محنت کو لے کر نکل گئے۔ پھر اسی لیے آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو ملتا ہے مکۃ المکرمہ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے وہاں پہ قبرستان میں تو مشکل سے چند ہزار صحابہ کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ کہاں پر بھائی؟ مکۃ المکرمہ کے اندر۔ اور ایسے ہی مدینۃ المنورہ کے اندر جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہاں پہ بھی اگر ہم تحقیق کریں گے تو چند ہزار صحابہ کی قبروں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ مدفون ہیں، ورنہ تو پوری دنیا میں آپ کو صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی۔ پوری دنیا کے اندر خود ہمارے اپنے ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو صحابہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے دعوت کی محنت کو لے کر، آج بھی ان صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ ایک علاقے میں خود میرا سفر ہوا، وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ 200 سے 250 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں سمندر کے کنارے پر۔ تو کیرلا میں تو ہم لوگوں کو معلوم ہی ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس کے ساحلی علاقے میں صحابہ اکرام، یہ مالدیپ وغیرہ صحابہ اسی راستے سے جو ہے دین کی محنت کو لے کر ہمارے اپنے ملک میں پہنچے، اور اس ملک کے اندر انہوں نے جو ہے اسلام کی تبلیغ کا پودا لگایا۔ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ اب یہاں تک کہ چائنا میں، ابھی جو میں نے جیسے چائنا کی مثال دیا، آپ سوچو کہاں مکۃ المکرمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے اور کہاں چائنا ہے، لیکن یہ پورے راستے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 مرتبہ کا سفر اللہ کے نبی کے زمانے کا، اور اس کے بعد تیسرا جو انہوں نے سفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایران بھی جو فتح کرایا وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا جو پودا ہے، اسلام وہ پوری دنیا کے اندر یورپ تک پھیل گیا، اور جب وہاں تک گیا تو چونکہ اب یہ نئے نئے علاقے ایمان میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان علاقوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو پہنچانا اور صحیح قرآن جو ہے ان لوگوں تک پہنچانا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کریم کے کئی نسخے تیار کرائے،
اور پھر ان کو یہ سارے علاقوں کے اندر انہوں نے بھجوایا صحابہ اکرام کے ذریعے سے۔ انہی میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک قرآن کریم کا نسخہ لے کر چین کے بادشاہ کے پاس پہنچے، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، اور آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ چین کے اندر ہے۔ اس کے بعد یہ جو باقی کے ملک ہے، کرگزستان، وہاں آپ کو صحابہ کی قبریں ملے گی۔ ازبیکستان، آپ کو معلوم ہے ازبیکستان وہ ملک ہے جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور وہیں پہ ان کی قبر بھی ہے۔ سمرقند کے قریب میں ازبیکستان کے اندر جو سمرقند بھی ہے نا، فضائل اعمال میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں نا ہم لوگ۔ کہاں ہے سمرقند؟ سمرقند کوئی سعودی عربیہ میں نہیں ہے، سمرقند کوئی عراق ایران میں نہیں ہے، سمرقند ہے ازبیکستان کے اندر۔ اسی کے قریب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ وہ پورے علاقے میں آپ کو صحابہ، یعنی صحابہ اس زمانے میں اس علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی دعوت لے کر پہنچ گئے تھے، اسی زمانے میں رشیا کے یہ پورے علاقے جو ہے ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو صحابہ سے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے جو غائبین ہیں ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، تو صحابہ جب وہ پیغام کو لے کر ان ملکوں میں اور ان علاقوں میں پہنچے تو صحابہ کی کوئی ترتیب نہیں تھی، نہ 3 دن کی ترتیب تھی، نہ چلے کی ترتیب تھی، نہ 4 مہینے کی ترتیب تھی، بلکہ صحابہ اکرام کی ترتیب کون سی تھی بھائی؟ پوری زندگی کی۔ جو اپنا بوریا بستر لے کے نکل گئے، اب رستے میں جہاں انتقال ہوگا وہیں پہ اپنے کو کیا بنانا ہے؟ وہیں پہ قبر بنانا ہے۔ اسی لیے صحابہ دعوت کی محنت کو لے کر جن ملکوں کی طرف نکل گئے، اور انہی ملکوں میں جا کر کیا بنائے اپنی؟ انہوں نے قبریں بنائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، 4 پائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تب بھی انہوں نے، جب ان کو پتہ چلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر جو ہے وہ قسطنطنیہ یعنی آج کا جو ترکی ہے اس کی طرف وہ جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی اس لشکر کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلو۔ لوگوں نے کہا ارے حضرت یہ کوئی 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی تشکیل نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک مرتبہ نکل گئے تو رستے میں کہاں انتقال ہوگا، واپس بھی آئیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے کیا؟ اس لیے کہ ان سے پہلے بھی کئی لشکر جا چکے تھے اور کئی مہینوں تک انہوں نے وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ کیا ہو گئے؟ واپس آ گئے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو دیوار بنی ہوئی تھی، ایسی 3 جو ہے نا بڑی بڑی، اس کے اندر انہوں نے ایسی، جسے ہم لوگ کھدان کہتے ہیں ہماری آج کی زبان میں، ایسی ایک دیوار بنی ہوئی، اس کے بعد میں ایک کھدان، دوسری دیوار، پھر اس کے بعد میں ایک کھدان، اور پھر تیسری دیوار، اور اس کے بعد میں جو ہے شہر تھا، اور وہ شہر ایسا بنا ہوا تھا، باقی پھر اس کو جو دوسری طرف سے پورا سمندری راستہ تھا، ایک طرف سے صرف زمین تھی، اور جس طرف سے زمین تھی اس طرف سے انہوں نے ایسا مضبوط سیکیورٹی کا انتظام کیے تھے کہ نہ کوئی وہ دیوار پہ چڑھ سکتا تھا، اور چڑھ گیا تو اس کو پھلانگ کے ادھر نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ سب قسطنطنیہ یعنی وہ عیسائی طاقتیں تھیں۔ تو وہاں پہ کئی مہینوں تک کئی لوگوں نے وہاں گئے، کئی جو ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی کئی مرتبہ جو ہے کئی لشکر وہاں پہ پہنچے۔ تو اب آپ دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر پہ آرام سے تھے، چین سے تھے، سکون سے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا، اتنے بڑھاپے کے باوجود بھی مجھے اس لشکر کے ساتھ میں سفر کرنا ہے۔ اور سفر کر کے جب وہ وہاں پہ پہنچے اور کئی مہینوں تک وہاں پہ قیام ہوا اور واپسی نہیں ہوئی، ان کا وہیں پہ انتقال ہوا۔ اور آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پر ہے بھائی؟ ترکی کے اندر ہے، آج بھی ہے، اتنی بڑی وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہیں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے وہیں پر۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں تھیں کہ ایک مرتبہ اس بابرکت محنت کی نسبت پر نکل گئے، اس کے بعد میں پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ واپس اپنے گھر پہ گاؤں میں آئیں گے بھی نہیں آئیں گے، اور راستے میں ہی انتقال ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے پیغام کو صحابہ سمجھے تھے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہم کو کہا
کہ پہلی امتوں میں یہی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے کیا بناتے تھے؟ نبی بناتے تھے، اور ہم کو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت محنت کے لیے قبول کیا اور ہم کو داعی بنایا، اور دعوت کی نسبت پر اللہ نے ہم کو جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا کہ بھائی اب ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو جا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی وہ بابرکت اور مبارک محنت جس کو اللہ تعالیٰ نے کن سے لیا تھا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور نبیوں سے لیا تھا۔ اللہ نے ہم کو اس کے لیے قبول کیا۔ تو یہ جو اللہ نے ہم کو قبول کیا ہے، اس قبول کرنے پر ہم نے روزانہ کتنی رکعت شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے بھائی؟ 2 رکعت نماز۔ کہ اے اللہ یہ اتنا اونچا کام ہے، جس کام کو دینے کے لیے تو پہلی امتوں کے لوگوں کو کیا بنایا کرتا تھا؟ نبی بنایا کرتا تھا، اور تب اس کے بعد ذمہ داری ملتی تھی اے اللہ تو نے ہمارے جیسوں کو ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے جو ہے لوگوں کو تو نے اس کام کے لیے، اس بابرکت محنت کے لیے چنا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا کمال ہے؟ اے اللہ یہ تیری قبولیت ہے یہ۔ اور میں آپ کو واقعے سے سمجھاتا ہوں تو آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔ فضائل نماز کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کیونکہ وہ جو اولین درجے کے تابعین ہیں، ان کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وہ شاگرد تھے، صحابہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اول درجے کے وہ تابعی تھے۔ فضائل اعمال میں اکثر جن لوگوں کے ہم نام پڑھتے ہیں، ہم کو لگتا ہے یہ ایسے ہی عبادت گزار ہوں گے، ان کو یعنی بہت سارے وہ 24 گھنٹے مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہوں گے تسبیح وغیرہ لے کے، جیسے حضرت حسن بصری ہے، مجاہد ہے، محمد ابن منقدر ہے، محمد ابن سماک ہے، اور اسی طرح سے سعید ابن جبیر ہے، یہ سارے لوگوں کے بارے میں۔ حالانکہ یہ سب اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین اور فقہاء اور اس زمانے کے جید علماء تھے، یہ سارے لوگ جن کے واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت عطا جو تھے نا، حضرت عطا یہ صحابہ کے شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ شاگرد تھے۔ تو ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے فضائل نماز کے اندر کہ انہوں نے ایک باندی خریدی۔ اب باندی کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لو۔ باندی وہ بیوی کے حکم میں ہوتی ہے۔ کس کے حکم میں ہوتی ہے بھائی؟ باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اسی کی کہلاتی ہے جو اس کا مالک تھا، جس نے اس کو خریدا تھا۔ آگے چل کے وہ باندی کے پیدا ہونے والے بچوں کو اسی کا نام دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے باندی جو ہے وہ بیوی کے حکم میں ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک باندی خریدی حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ باندی نمازی تھی، دیندار تھی۔ اس لیے اس باندی نے کیا کیا، رات کے وقت میں اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں اس نے مصلی بچھایا، اور نماز پڑھ کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے یہ دعا کی، کہا اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرا فلانا فلانا کام کر دے۔ اب حضرت عطا جو ہے وہ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے، عالم تھے، اللہ والے تھے، تابعی تھے۔ وہ اپنے بستر پہ سے اٹھے اور انہوں نے اس باندی سے کہا، بولے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ سے ایسے نہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ، بلکہ اللہ سے ادب کے ساتھ میں اس طرح کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرا فلانا فلانا کام کر دے۔ وہ باندی حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کی طرف اس نے دیکھا اور کہنے لگی کہ عطا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نیند سے اٹھایا، مصلی پر کھڑا کیا، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس سے محبت ہے؟ مجھ سے محبت ہے، ورنہ وہ یہاں لیٹے ہوئے تو تم بھی ہے، تم کو بھی توفیق مل سکتی تھی، تم بھی اٹھ سکتے تھے، وضو کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے اٹھایا، اپنے مصلی پہ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس سے محبت ہے؟
مجھ سے محبت ہے۔ اگر اللہ کو میرے سے محبت نہیں رہتی تھی، اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑے کرتا تھا کیا بھائی؟ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہی اس چیز کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اس لیے اس باندی نے کہا کہ عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، آپ نے تو 50 مرتبہ فضائل نماز میں پڑھے سنے ہوں گے۔ ایسے ہی دعوت کی اس بابرکت محنت کے لیے، چاہے وہ 3 دن ہو، چاہے وہ 40 دن ہو، چاہے وہ 4 مہینے ہو، اللہ نے ہم کو قبول کیا، اس لیے ہم اس کے راستے میں نکلے، اور اس کے لیے اللہ نے ہم کو جو ہے اس مبارک محنت کا کرنے والا بنایا اور اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا بنایا۔ ورنہ مجھے آپ بتاؤ، ہمارے گاؤں میں ہمارے سے زیادہ صلاحیت مندوں کی، عقل مندوں کی کمی ہے کیا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا۔ فرصت والوں کی کمی ہے، فرصت والوں کی ایک سے بڑھ کے ایک رتھی مہارتی آپ کو فرصت والے ملیں گے، جن کی آدھی زندگیاں ہوٹلوں کے ٹیبلوں کے اوپر اور محلوں کے چبوتروں کے اوپر گزر گئی۔ آدھی زندگیاں، پوری زندگیاں ان کی وہیں پہ گزر گئی۔ مال والوں کی کمی ہے، مال والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مال والوں کی بھی۔ ہم اگر اپنے محلے میں، اپنے بستی میں اگر نکل کر دیکھیں گے، ہمارے سے ڈبل ٹیبل 5 گنا جو ہے زیادہ مال والے، دولت والے نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ نے ہمارے وقت کو قبول کیا، یہ کس کی علامت اور نشانی ہے؟ اللہ کے محبت کی۔ کس کے محبت کی بھائی؟ اللہ کے محبت کی علامت ہے، اللہ کے محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمارے وقت کو قبول کیا اور ہم کو اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اگر 3 دن نکل گئے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک یہ قبولیت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے اللہ تیرا کروڑوں درجے شکر ہے کہ تو نے میرے زندگی کے 3 دن اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا۔ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے کتنے دن قبول کیا بھائی؟ 3 دن قبول کیا۔ اور چلے میں اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ میرے زندگی کے ایک چلے کو تو نے تیرے دین کی محنت کے لیے قبول کیا، میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کرم اور احسان ہوا کہ تو نے مجھے اپنے راستے کے اندر نکالا۔ اور اگر ہماری زندگی کے 4 مہینے ایسے ہی ہر عمل کے اندر اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، تو میں سمجھتا ہوں آخری سانس تک ہمارے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ کب تک کام کرنا آسان ہوگا بھائی؟ ہاں، آخری سانس تک۔ جس دن انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، یار میں تو بہت قربانی دینے والا بن گیا، اور میں تو بہت قربانی دے رہا ہوں، اور میں تو بہت وقت لگا رہا ہوں، جس دن یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا، اس دن سمجھ جانا کہ اس کے زوال کا دن اس دن سے شروع ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھو یہ بابرکت اور مبارک محنت ایسی ہے، آپ کو بیچارے کئی ایسے ایڑے باگڑے دیوانے، ہمارے بیچارے گاؤں کھیڑے کے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ، وہ آپ کو اللہ نے ان کو جو ہے نا دنیا بھر میں کام کرنے کے لیے قبول کیا۔ دنیا بھر کے اندر ایک لفظ انگلش کا بولنا نہیں آتا، اللہ امریکہ میں ان سے کام لے رہا ہے۔ کہاں کام لے رہا ہے بھائی؟ امریکہ میں۔ ابھی میں اس سے پہلے، ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے، کورونا سے پہلے نظام الدین کے اندر میرا سفر ہوا تھا، میں تھا وہاں پہ 8-10 دنوں کے لیے۔ اس وقت میں بیرون والوں کے یہیں پہ جو ہے مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، تو اس وقت کے اندر میں جب وہ جماعتوں کے رخ وغیرہ بناتے ہیں جس پرچی کے اوپر، تو ہم دیکھتے تھے کہ میوات کے وہ بھولے بھالے سیدھے سادے شیتکری لوگ، کسان لوگ، کھیتوں کے اندر آؤت اور ہل مارنے والے لوگ 12 لاکھ روپے کے خرچے کی جماعتوں پہ وہ امریکہ محنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ویسٹ انڈیز محنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس نے قبول کیا بھائی؟ اللہ نے قبول کیا۔ کب قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جب یہ احساس پیدا ہوا کہ اے اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ارے یہ تو تیرا کرم ہے، تیرے پاس کمی ہے کیا لوگوں کی؟ کمی ہے کہ اللہ کے پاس لوگوں کی؟ اللہ کو کام لینا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اٹھا کے لوگوں سے پھر اللہ جب کام لینے پہ آ جاتا ہے نا، تو پھر کسی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صنم خانوں سے
اور بت خانوں سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر کے پھر ان کو علاقوں کا اور بستیوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنا دیتا ہے، اور دنیا بھر میں ملکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے کام لیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینے پہ آ جائے۔ ہمارے جیسے صلاحیت مندوں کی کوئی ضرورت نہیں پھر، لیکن یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ شکر کا جو جذبہ ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر بہت ضروری ہے۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر رہے گا آخری سانس تک انشاءاللہ اللہ ہمارے سے کام لیتا رہے گا۔ اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا۔ پرانے بزرگ لوگ، ہمارے امیر صاحب ہے، ہمارے جاوید بھائی ہے، یہ بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑھیاں سفید اور لال ہو گئی ہوئی ہے، ایسے لوگوں نے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی ہے۔ ہمارے امیر صاحب ہیں، منیر بھائی پیچھے جو بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے ابھی، کیونکہ یہ ہمارے جوان بچے چھوکرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھے ہوں گے مولانا یونس صاحب کو، لیکن جو پرانے بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا اپنی ہر دعا میں یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا۔ اور ہم نے دیکھے، دنیا نے دیکھی، اور جنہوں نے مولانا کے جنازے میں شرکت کی انہوں نے بھی دیکھ لیے کہ جو یہ دعا کرتے تھے اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے پوری زندگی تو ان سے کام لیا ہی، اور مرتے مرتے کرنے والا اور کرتے کرتے مرنے والا بھی بنایا، یعنی آخری سانس بھی نکل گئی تو کس کے راستے کے اندر؟ اللہ کے راستے کے اندر۔ گھر پہ انتقال نہیں ہوا، گھر کی چارپائی کے اوپر، وہ بھی اللہ کے راستے پہ قبول کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کام لیتے ہیں جب انسان عاجزی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں، تواضع کے ساتھ میں یہ کام کرتا ہے کہ اے اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تیرا کرم ہوا، ارے تیرے پاس لوگوں کام لینے کے لیے لوگوں کی کمی تھوڑی ہے، پیسے والے، دنیا میں پیسے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو پیسہ ہے آپ دیکھیں گے اللہ جو ہے ان کے پیسے کو اللہ نے نہیں قبول کیا، لیکن ہمارے 100 روپیے کو، ہمارے کسی جماعت کی نصرت کے اوپر 1000 روپیے کو، اور ہمارے چلے 4 مہینے کے لیے 1500 اور 2000 اور 3000 روپیے کو جو اللہ نے قبول کیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک قبولیت کی نشانی ہے۔ یہ کائی کی نشانی ہے بھائی؟ ورنہ پیسے لگانے والوں کی کمی ہے کیا بھائی؟ کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اس کے لیے دیکھو یہ بابرکت کام اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کام لیتا رہے، اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ ہم اس کام کے تابع ہو کر اور اللہ کے شکر کے ساتھ میں یہ کام کرتے رہے کہ اے اللہ یہ اتنا اونچا کام ہے جس کام کے لیے پہلے تو نبوت عطا فرمایا کرتا تھا، آج تو نے ہمارے جیسے گنہگاروں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول کیا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا ہمارے اوپر کرم ہوا اور احسان ہوا اور فضل ہوا۔ ورنہ ہم نے بہت دیکھے جب دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میں تو کچھ بن گیا ہوں، میری وجہ سے کام چل رہا ہے، یا میں جو ہے کام سے اوپر اور مشورے سے اوپر پہنچ گیا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ویسوں سے کام نہیں لیتا۔ اللہ ایسوں سے کام لیتا ہے جو شکر کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ کائے کے ساتھ کام کرنے والے ہیں بھائی؟ شکر کے ساتھ کہ اے اللہ تو نے۔ اور دیکھو میں آپ کو ایسی اگر مثالیں دوں صحابہ اکرام کی بھی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں گے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، صحابہ اکرام بھی کام کرنے والے تھے، صحابہ نے اس کام کے لیے اپنی پوری زندگیوں کو لگا دیا، اور صحابہ کے واقعات اور صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس احساس کے ساتھ میں صحابہ یہ کام کرتے رہے کہ اے اللہ یہ تیرا کروڑوں درجے کرم ہوا کہ تو نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، اور تو نے جو ہے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی۔ روتے تھے صحابہ، حکایت صحابہ میں واقعات پڑھو نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اور مصلی کو جب انہوں نے خالی دیکھا، ان سے دیکھا نہیں گیا، اور وہ مدینہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے بھائی؟ ملک شام کی طرف، ملک شام کی طرف نکل گئے ایک دم۔ یعنی صحابہ کی زندگیاں دیکھو، آپ کو کئی صحابہ کے واقعات ایسے ملیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں انہوں نے
بدر میں قربانی دے دی، احد میں قربانی دی، خندق کے اندر موجود رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی صحابہ الگ الگ علاقوں میں دین کی محنت کو لے کر نکل گئے اور خاموشی کے ساتھ ان علاقوں کے اندر محنت کرتے رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قربانیاں ہیں ان کی، کیسے واقعات ہیں ان کے، کس طرح سے ایمان کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس کے باوجود ان کو گورنر بنایا گیا اور وہ اتنی سادگی کے ساتھ میں راستے سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا یہی مسلمانوں کے گورنر ہیں کیا؟ یہ صحابہ کی جو زندگیاں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پون دنیا کے خلیفہ ہونے کے باوجود میں بھی 12 پیون کا جو کرتا پہنتے تھے، وہ کس لیے؟ اسی احساس کے ساتھ میں کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے قبول کیا۔ ان کے اندر کبھی یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ ہم جو ہے اس بابرکت محنت سے، اسی لیے وہ جو واقعات ملتے ہیں کہ کوئی کہتا تھا کاش کہ میں چڑیا ہوتا، اور کاش کہ میں گھاس ہوتا، اور کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور روتے تھے اور اس کام کے احسان کو اپنے اوپر سمجھتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، وہ روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے بچپن کے اندر جب میں بکریاں چرانے کے لیے نکلتا تھا اور کسی درخت کے نیچے سو جاتا تھا تو میری والدہ یا میری خالہ آ کر میرے سے کہتی تھی کہ عمر تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتی ہے، تو زندگی میں آگے چل کر کیا کرے گا؟ کاش کہ وہ آج زندہ ہوتی تو وہ دیکھ لیتی کہ وہی عمر جس کو بچپن میں بکریاں صحیح سے چرانا نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو پون دنیا کا خلیفہ بنایا۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے بھائی؟ یہ ایمان کا کمال ہے، ایمان کا۔ یعنی صحابہ روتے تھے، ایمان کے ملنے پر شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ملتا ہے، پیٹ بھر کے ایک مرتبہ ان کو کھانے کے لیے انہوں نے روٹی کھائی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے وہ کھانا کھانے کے بعد میں۔ اور ہمارے زمانے میں تو اگر ہم کو پیٹ بھر کر نہیں ملا تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے، پیٹ بھر کر تو دور کی بات ہے، اگر ایک آدھے دعوت کے اندر ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچ گیا اور گوشت نہیں بچا تو آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ الٹا تھا کہ پیٹ بھر کر کھانا ملنے پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ تو ان کی باندی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بولے میں اس لیے رو رہی ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہے اس کا صلہ ہم کو دنیا ہی میں دے رہے ہیں۔ اس پر روتے تھے صحابہ کو اگر کوئی نعمت میسر ہو جاتی تھی نا تو صحابہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے اوپر جو ہے صحابہ اکرام روتے تھے اور خوف کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہے ہمارے سے، اور کہیں ہمارے قربانیوں کا صلہ تو ہم کو دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اگر قربانیوں کا صلہ دنیا میں نہیں ملا اس پہ سے بھی روتے ہم لوگ۔ اسی لیے انسان کام پر ٹکتا نہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، ایسی بھی مثالیں کہ بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی، لیکن اس لیے انسان ٹکتا نہیں ہے کیونکہ جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے تو میری قربانیوں کا صلہ بھی نہیں مل رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان مشورے میں پہنچ جائے اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو یار مجھے تو مشورے میں کوئی سلام بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی مجھے پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی میرا مسافہ بھی نہیں لے رہا ہے، مجھے تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ جس دن انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری قربانیوں کا صلہ مجھے دنیا میں ہی چاہیے، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دن اس نے یہ سمجھنا چاہیے کہ بس اب تیرا آج آخری دن ہے، جا بابا جا کھا لے کما لے، یہ تیری لائن نہیں ہے۔ ہمارے مولانا ایسا بولتے تھے، جا بابا جا، یہ تیری لائن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تو صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ جن صحابہ کو نعمتیں ملنے پر وہ ڈرتے تھے۔ کس پر ڈرتے تھے بھائی؟ ہاں، نعمتیں ملنے پر، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کس کے بیٹے ہیں؟ بولو بھائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ مقام کیسا ہے، مرتبہ کیسا ہے؟
مقام اتنا اونچا ہے اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ بڑے محدثین کے اندر آپ شمار ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے بخاری شریف اور دوسری حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر تو آپ کو ملیں گی روایتیں جو ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر، ان کے بعد عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور پھر آپ دیکھیں گے تو آگے چل کے نام ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام کی ایک پوری کا پوری جماعت اس بات کے اوپر متفق ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے شہادت کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام کی ایک پوری کا پوری جماعت اس بات کے اوپر متفق ہو گئی کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اب بس یہی اس درجے کے باقی رہے صحابہ اکرام میں، اگر ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچو کتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، اور ایک بہت بڑی جماعت ان کے پاس میں پہنچی اس بات کو لے کر، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ اتنا بابرکت کام ہے، یہ اتنا اونچا کام، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے یہ کام کرتے ہوئے لے کر اس کام کو لے کر جو ہے مجھے آگے بڑھنا ہے اور اس کام کو لے کر چلنا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے جو ہے سارے صحابہ ان کی خلافت کے لیے راضی تھے، تیار تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے خلیفہ بننے کے لیے وہ تیار ہوئے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے نصیحت تھی کہ بیٹا کبھی بھی تم نے اپنے ذمے یہ ذمہ داری نہیں لینا، اس کے علاوہ دوسرے تم کام کرتے رہنا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما لوگ ان کو بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ بننے کے لیے تیار ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں اسی لیے اللہ نے آخری سانس تک ان سے کام لیا۔ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان سے کام لیا، ان کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے لیے۔ تو اس لیے ہمارے دلوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم قربانی کام کے لیے دے رہے ہیں، چاہے ہمارے 3 دن ہو، چاہے ہمارے 40 دن ہو، چاہے ہمارے 4 مہینے ہو، اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے ہم کو قبول کیا، اس لیے ہم اس کام میں چل رہے ہیں۔ کس نے قبول کیا بھائی؟ اللہ نے قبول کیا، اس لیے ہم چل رہے ہیں۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو، جس دن بھی میں تو بہت بڑا ہوں یا لوگ مجھے اکابر سمجھے، میں آؤں تو میرے مسافے کے لیے سب کھڑے ہو جائے، مجھے آگے بڑھایا جائے، میرا بیان کیوں نہیں طے ہو رہا ہے، میرے سے رائے کیوں نہیں لی جا رہی ہے، جس دن اگر دل میں یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کثرت سے اس دن جو ہے نا استغفار پڑھنا چاہیے۔ کیا اے اللہ میرے دل میں یہ بڑے پن کے وسوسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ارے یہ کام تو دیکھو، یہ کام اصل میں انسان کو ولی بنانے والا کام ہے۔ کون سا کام ہے بھائی؟ یہ ولی بننے کے لیے کرنے کا کام ہے، یہ اکابر بننے کے لیے، بزرگ بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے کرنے والا کام ہے کیا؟ خلوص کے ساتھ انسان اس کام کو کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ولایت سے پہلے اس کو موت نہیں دیں گے۔ بسم اللہ۔ خلوص کے ساتھ انسان یہ کام کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ولایت سے پہلے اس کو موت نہیں دیں گے۔ اور اگر اپنے دنیاوی جذبات کے ساتھ انسان اگر یہ سوچے کہ نہیں بھائی میں بھی کچھ بڑا بن گیا ہوں یا میری بھی بہت قربانیاں ہیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، انسان نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھو، اگر آپ ہمارے بھی مشورے کے اندر دیکھیں گے، بدھ کے مشورے میں اگر کبھی آپ آتے ہوں گے، آپ میں سے ابھی جو ذمہ دار ساتھی ہے وہ تو آتے ہی ہے، لیکن عام جو ہمارے ساتھی ہے، بیچارے بہت سارے بھولے بھالے ساتھی گاؤں کے، کھیڑے کے، دیہات کے، وہ 100 کلومیٹر کا، 120 کلومیٹر کا، 135 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، اندھا پور کہاں ہے وہ؟ 130 کلومیٹر دور، وہاں سے سفر کر کے، مطلب میں تو سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ظہر کے پہلے نکلنا پڑتا ہوگا مغرب میں مشورے میں پہنچنے کے لیے۔ اب وہ بیچارے وہاں سے سفر کر کے یہاں تک آ رہے ہیں، بارامتی 100 کلومیٹر دور، وہاں سے سفر کر کے جو ہے مشورے کے اندر پہنچ رہے ہیں۔
بہت سارے لوگ آپ کے یہاں سے بھی جو ہے سفر کر کے وہاں پر مشورے میں پہنچتے ہوں گے۔ ایسے ایسے ساتھی بیچارے مشوروں کے اندر آتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ میں ایک ڈائری لے کر ایک کونے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کیا امور طے ہو رہے ہیں اس کو لکھ کر اپنے ساتھ میں لیتے ہیں۔ ان کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی ان سے مصافحہ کرنے والا نہیں، ان کو کوئی ذمہ داری بھی نہیں دی جاتی ہے۔ صرف مشورے میں شرکت کے لیے آئے، اس کے امور اپنے ڈائری کے اوپر لکھے اور پھر اپنے گاؤں کی طرف ان کی واپسی ہو گئی، چلے گئے اپنے گاؤں کو واپس۔ واقعے میں بھی جس کو اوریجنل تبلیغی کہیں گے، اوریجنل قربانی دینے والا اور مجاہدے والا اور خلوص والا، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہے، تو وہ ہمارا وہی ساتھی ہے بیچارہ جس کو کوئی پہچانتا نہیں، جس سے رائے بھی نہیں لے رہے، اس کے باوجود بھی 100-150 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ کے کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ ارے بھائی بولو نا، مشورے کے اندر ہر ہفتے پابندی سے، ہر 15 دن میں، مہینے میں، جب بھی اس کی ذمہ داری طے ہوئی، آ کے مشورے کے اندر۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں اور قربانیوں کی برکت سے آج اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر یہ جو ہے بابرکت محنت جو ہے چل رہی ہے۔ ایسے ہی خلوص والے ان کو ہی بولتے ہیں، اور میں آپ کو نام لے کر بولوں گا 2 لوگوں کی مثالیں۔ ایک تو حضرت مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی رحمت اللہ علیہ، اب بھی انتقال ہوا ان کا رمضان سے 1 مہینہ پہلے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی رحمت اللہ علیہ، حیات الصحابہ جو ہے، عربی حیات الصحابہ، ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ عربی حیات الصحابہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کا جو حاشیہ ہے سائٹ کا، وہ انہوں نے لکھے تھے۔ کس نے لکھے تھے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی رحمت اللہ علیہ۔ اور جو لوگ مرکز نظام الدین جاتے ہیں، آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے جاوید بھائی ہے، امیر صاحب ہے، اور بھی کوئی ساتھی اگر جاتے ہوں گے تو ہو سکتا انہوں نے مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی رحمت اللہ علیہ سے ملے بھی ہوں گے، مصافحہ بھی کیے ہوں گے۔ ابھی میرا آخری مرتبہ جو سفر ہوا تھا کورونا سے پہلے، کتب خانے میں ہی بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور ان کی عمر میں سمجھتا ہوں 80-90 سال سے اوپر ہوں گی۔ میں اور ایک بمبئی کے ساتھی تھے، ہم لوگ جا کر ان کو ملے، اور ملنے کے بعد میں جو ہے سلام مصافحہ بات چیت ہوئی۔ پوچھے بھائی کہاں سے آئے؟ میں بولا میں پونے سے آیا ہوں۔ اچھا پونے سے آئے ہیں؟ بولے دیکھو میں پونے کو میں نے سفر کیا تھا، ابھی یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ ہم نے بولے حضرت یہ 2019-2020 جو ہے اس وقت میں جو چل رہا تھا۔ ہم نے بولے حضرت یہ وہ سال چل رہا ہے۔ بولے دیکھو میں آیا تھا، اچھا یعنی آپ اس پہ سے اندازہ لگاؤ کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے۔ زندگی وقف کر دی ہے انہوں نے۔ کیا وقف کر دی ہے بھائی؟ زندگی وقف کر دی ہے اس محنت کے لیے، اور وہیں پہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا، اور اسی مرکز نظام الدین کی 4 دیواری سے ان کا جنازہ نکلا۔ قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے، تو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تیرا کرم ہوا کہ تو نے ہم کو کیا کیا بھائی؟ قبول کیا، تو نے ہم کو قبول کیا۔ اور ایسے ہی دوسری اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو لوگ مشورے میں آتے ہوں گے، ہمارے حضرت مولانا مبین صاحب دامت برکاتہم زندے ہے، حیات ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ابھی آج سے 2 ہفتہ پہلے مشورے کے اندر جو ہے وہ UK کے سفر سے واپس آئے، مرکز نظام الدین کے تقاضے پر جو ہے لندن، امریکہ، یعنی وہ جو یورپ کے ملک ہے UK، وہاں کا ان کا سفر ہوا۔ وہاں کا پورا سفر کر کے واپس آئے، پھر دوبارہ سے مرکز نظام الدین کے تقاضے پر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں کے تقاضے پر گئے، پھر وہاں کا پورا سفر کیے، وہ سفر طے کر کے آئے۔ ابھی مشکل سے ان کو اپنے گھر پہ آرام کرنے کے لیے 2 دن 3 دن ملے ہوئے ہیں۔ اس درمیان میں بدھ کا دن آ گیا، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہمارے امیر صاحب فاروق بھائی انجینئر وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا مبین صاحب دامت برکاتہم ایک نئے ساتھی کی طرح سے، ایک نیا ساتھی ہوتا ہے نا، نیا ساتھی بیچارہ نیا جو تبلیغ کے اندر لگتا ہے تو اس کے دل میں جذبات ہوتے ہیں کہ میں مشورے میں سامنے بیٹھوں، میں بیان کی مجلس کے اندر سامنے بیٹھوں، بالکل نئے ساتھی کی طرح سے مشورے کے اندر بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک امور جو ہے پورے دھیان سے توجہ کے ساتھ میں سن رہے ہیں، اور کبھی رائے مانگی گئی تو اس پہ رائے بھی دے رہے ہیں۔
پورے مشورے کے اندر میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہا ایک کونے میں بیٹھ کر، اور اپنے دل میں یہ سوچتا رہا، میں نے کہا اے اللہ تو نے ان کو پورے عالم کے تقاضوں کے لیے جو قبول کیا نا، وہ اسی سادگی کی وجہ سے، اسی انکساری کی وجہ سے، اسی تواضع کی وجہ سے کہ پورے عالم کے تقاضوں پہ چل رہے ہیں، آسٹریلیا بھی، نیوزی لینڈ بھی، اور امریکہ بھی، اور انگلینڈ بھی، اور یو کے بھی، اس کے باوجود ایک دو دن ملے اپنے گھر پہ آرام کرنے کے لیے، اور درمیان میں مشورہ آیا تو اس مشورے کے اندر بھی اتنی سادگی کے ساتھ میں اپنے وقت کے امیر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی نیا ساتھی بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر کام لیتے ہیں۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے، اور یہ صرف مثال نہیں ہے بلکہ میرے جیسوں کے لیے، کہ میرے جیسا اگر 2 دن زیادہ قربانی دے دے، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے میں تو بہت مجاہدے کر رہا ہوں، میری تو بہت قربانیاں ہیں، میں تو بہت تقاضوں پہ چل رہا ہوں، میرے جیسوں کے لیے یہ چلتا پھرتا اسکول ہے، چلتی پھرتی درس گاہ ہے اور کلاس روم ہے دعوت کا کام سیکھنے کے لیے، کہ اگر داعی بننا ہے تو ایسا داعی بنو، داعی بننا ہے تو کیسا داعی بنو بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، داعی کیسا ہوتا ہے؟ تو بولے دیکھو داعی ایسا ہوتا ہے۔ داعی کیسا ہوتا ہے؟ داعی جسے کہتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ داعی ایسا ہوتا ہے جو پورے عالم کے تقاضوں پہ چل رہا ہے، اس کے باوجود اپنے مشورے کے اندر ایک نئے ساتھی کی طرح سے اپنے امیر وقت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ کائی کی چیز ہے بھائی ہمارے لیے؟ یہ سیکھنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک یہ کام لیتے ہیں، جو مولانا دعا کرتے تھے کہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں جب ہم ایسے، یعنی یہ سمجھ کر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں چل رہا ہوں، بلکہ یہ تو تیری قبولیت ہے جو تو مجھے کیا کرا رہا ہے؟ چلا رہا ہے۔ اے اللہ تو آخری سانس تک مجھے چلاتا رہے۔ تو پھر ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آخری سانس تک صحابہ نے لات مار دیے کرسیوں کو اور قربان کر دیے انہوں نے عہدوں کو، اور ان کو جو ہے بڑی بڑی پوزیشنیں اور ان کو بڑے بڑے مقام کے ایسے آفر، جیسا میں نے ابھی بتایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سارے صحابہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں بھائی میرے کو نہیں چاہیے۔ اور ہمارے زمانے میں یار میرے کو پوچھنا نہیں، بولے یار مشورے میں گیا تھا میں، اس کے لیے چھوڑ دیا، بولے میں نے مشورے میں جانا۔ آپ کو ایسے 50 ملیں گے 50۔ تو یہ بھائی مشورے کا نقصان نہیں ہے، یہ تیرا نقصان ہے کہ یہ تیری محرومی ہے۔ کس کی محرومی ہے؟ یہ مشورہ رکنے والا ہے کیا؟ مشورہ تو اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، 10 ساتھی آئے تو بھی مشورہ ہوگا، 100 ساتھی آئے تو بھی مشورہ ہوگا۔ مشورے کا ایک وقت، ایک ٹائم اور ایک دن طے ہے، مشورہ تو اپنے وقت میں ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے دل میں اگر یہ احساس پیدا ہو، میرے کو تو یار پوچھنا بھی نہیں، بولے کوئی وہاں پہ میرے سے تو کوئی مسافہ بھی نہیں کر رہا، مجھے تو کوئی بڑاپن بھی نہیں دے رہا، مجھے تو ذمہ داری میں آگے بھی نہیں بڑھا رہے، یہ احساس انسان کے زوال کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بولے سمندر جس کے اندر آپ کو بڑی بڑی مچھلیاں ملیں گی، 1 ٹن کی، 50 ٹن کی، 10 ٹن کی، دیکھے ہوں گے نا آپ نے ویل مچھلیاں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، لیکن جب تک وہ زندہ رہتی ہے سمندر ان کو نبھا کے لے کر چلتا ہے۔ کب تک لے کر چلتا ہے بھائی؟ جب تک اس کے اندر جان ہے۔ جس دن وہ مچھلی مردہ ہو گئی، آپ نے دیکھے ہوں گے بمبئی کے کنارے پہ بھی کبھی کبھی ایسی خبریں پڑھنے کے لیے ملتی ہے، بولے 1 ٹن کی جو ہے ویل مچھلی کنارے پہ پڑی ہوئی تھی، اور 2 ٹن کی مچھلی جو ہے کنارے پہ پڑی ہوئی تھی۔ ایک مچھلی جب سمندر میں تھی، 1 ٹن کی ہو یا 10 ٹن کی ہو، وہ تیر رہی تھی، لیکن اب وہ کنارے پہ پڑی ہوئی ہے تو کیوں پڑی ہوئی ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، مر گئی، وہ مردہ ہو گئی، تو پھر چاہے 2 ٹن کی رہو یا 50 ٹن کی رہو، سمندر نے اٹھا کے اس کو کہاں پھینک دیا؟ کنارے کے اوپر۔ ایسے ہی ہمارا دعوت کا یہ جو کام ہے یہ سمندر کی طرح سے ہے بھائی۔ کس کی طرح سے ہے؟ تابع بن کر چلیں گے، تابع، اور ہم تابع ہیں۔
ہم اپنے مشورے کے تابع ہے، ہم اپنے نظام الدین کے بڑوں کے تابع ہے، ہمارے اپنے اکابر کے تابع ہے۔ جو مشورے کے تابع بن کر اس کام کے اندر چلے گا اور چھوٹا بن کر چلے گا کہ نہیں بھائی میں تو تابع ہوں اور میں جو کر رہا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرا اللہ مجھے چلا رہا ہے اور میرا اللہ مجھ سے لے رہا ہے نا، تو پھر چاہے وہ 2 کلو کا ہو یا 10 ٹن کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کے اندر چلاتا رہے گا۔ لیکن جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے اس کا مطلب یہ وہ مر گیا وہ۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، چاہے ہم 2-3 دن کے تقاضے پہ چلو یا چلے کے یا 4 مہینے کے یا اندرون کے یا بیرون کے، اے اللہ تو نے قبول کیا اس لیے میں اس کام میں اے اللہ تو نے قبول کیا اس لیے میرے زندگی کا جتنا بھی وقت ہے تو میرے سے لے رہا ہے۔ یہ احساس کے ساتھ ہم کو کام کرتے رہنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے بھی یہ کام لیتا رہے گا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ کام جو میں نے کہا نا ولی بنانے والا کام ہے، ایسے ایسے کھیڑے پاڑے گاؤں دیہات کے رہنے والے ان پڑھ لوگوں سے ہم نے مصافحے اور ملاقاتیں کیے۔ ابھی ہمارے بڑے وہ ساری باتیں بیان کرنے سے منع فرماتے ہیں، صرف دعوت کے محنت کے مجاہدوں اور قربانیوں کی برکتوں سے اللہ نے فرشتوں سے مصافحے کرایا ان کے۔ منع فرماتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرامتیں اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے، لیکن اب آ گیا میری زبان پر ایسے لوگوں سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام میں انہوں نے جو قربان صرف اللہ کے لیے، کوئی اپنے کو جانتا پہچانتا، اپنے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کام کرتے رہنا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے، اور جو تقاضا آ رہا ہے اس پر چلنا ہے، اور یہ سوچ کر کہ نہیں میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا جو اللہ مجھ سے لے رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو تقاضے ابھی ہمارے سامنے جو ہے آئیں گے انشاءاللہ ابھی 17 تاریخ کو، 17 جولائی سے جو 17 اگست سے تیار ہے۔ اچھا تو جو ابھی دیکھو 17 کی جو تاریخ دی گئی تھی اس کے اعتبار سے ساتھی بتائے بھائی 4 ماہ کے لیے آپ کے یہاں سے کون کون ساتھی تیار ہے، پھر جو